اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 20 فروری 2020۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، از پروفیسر مکرم نصیر حبیب صاحب، لندن۔ 19ویں صدی میں مسلمانان ہندوستان ایک ایسی دعوت ہائے مقابلہ سے نبرد آزما تھے کہ بقول غالب کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ علماء تو سرگشتہ خمارے رسوم و قیود تھے، لیکن جدت پسند گردش زمانہ سے مجبور ہو کر مغرب کی دریوزہ گری کر رہے تھے۔ اہل درد کی آنکھیں اس امید سے ہر رات بھیگ جاتی تھیں کہ شاید اس رات وہ مہتاب لبے جو آئے۔ جب یوں ظاہر ہو رہا تھا کہ وقت اپنے بے رحم ہاتھوں سے امت کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دے گا کہ یکایک قادیان کے گمنام گوشوں سے ایک مرد حق نے، جس کی آنکھیں خاک مدینہ و نجف کے سرمے سے روشن تھیں، نعرہ حق بلند کیا۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ چنانچہ قادیان کے آریوں نے لکھا، ہم جو آپ کے ہمسائے میں رہتے ہیں، ہمیں کیوں محروم رکھا جائے؟ ہمیں خدا تعالیٰ کے قرب اور رحمت کا نشان دکھائیے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے رحمت اور قربت کا نشان مانگنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور اپنے رب سے باکمال فرزند کی ولادت کی التجا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی، میں تجھے رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ چنانچہ آپ کو اس باکمال فرزند کے متعلق خبر دی گئی۔ نمبر 1، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ نمبر 2، علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی قول کو خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت زبردست نہ ہو۔ روحانی خزائن، تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ 575 تا 578۔ چنانچہ اس قول کو پرکھنے کے لیے ہم تاریخ کے آئینہ خانے میں چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باکمال فرزند، جس کے حصے میں جدید درسگاہوں کے ایوان نہیں بلکہ مسجد کی چٹائی اور بیت الدعا کا گوشہ آیا تھا، جب انگلی پکڑ کر عالم روحانی کی سیر کرواتا ہے تو نواب بہادر یار جنگ جیسا سحر تراز مقرر دنگ رہ جاتا ہے۔ مذہب اور سائنس پر لیکچر دیتے ہیں تو اقبال لذت تقریر سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی گتھیاں سلجھاتے ہیں تو سر عبد القادر داد دیے بغیر نہیں رہتے۔ آپ کے رشحات قلم ٹپکتے ہیں تو حقائق و معارف کی ایک جوئے رواں بہ نکلتی، جو ان تمام قصوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتی جو کہ قرآن کی تفسیروں میں داخل کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے معاندین اسلام قرآن پر بے جا اعتراض کرتے تھے۔ پیشگوئی کے مطابق یہ باکمال فرزند علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ آئیے ہم ماضی کی تاریخ میں اس حقیقت کا عکس دیکھتے ہیں۔ اگر انسانی تہذیب کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا میں علمی انقلاب حقیقت میں قرآن پاک لے کر آیا۔ یہ قرآن تھا جس نے عقل کو شرف و مرتبہ عطا کیا، جسے ماضی کے مذہبی ٹھیکیداروں نے مردود اور مقہور قرار دے رکھا تھا۔ قرآن پاک میں دوزخیوں کے بارے میں ذکر ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، سورۃ الملک آیت نمبر 11۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آگ میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہوتے۔
چنانچہ عقل کی پذیرائی کی بھی روایت تو تھی جو اندلس کے مسلمانوں کے ذریعے مغرب پہنچی اور ایک عالمگیر سائنسی انقلاب کی بنیاد رکھی، لیکن افسوس قرآن کے حسن کو زمانہ نہ سمجھ سکا۔ چنانچہ کارلائل، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا لیکن قرآن کے اعجاز کو نہ سمجھ سکا، وہ قرآن کے مطالعہ کے بارے میں لکھتا ہے: I must say it is as toilsome reading as I ever undertook, a wearisome, confused, jumble, crude, incognite. Thomas Carlyle, Heroes and Hero Worship, London, 1869, page 77۔ اور تو اور مولانا مودودی صاحب قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں: اس میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی اسلوب۔ تفہیم القرآن، جلد اول، ادارہ ترجمان القرآن، صفحہ نمبر 21۔ دسمبر 1915 کے آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت اور نگرانی کے ماتحت قرآن شریف کے پہلے پارہ کی تفسیر شائع ہوئی۔ یہ تفسیر خود حضور کی لکھی ہوئی تھی۔ تاریخ احمدیت، جلد 4، صفحہ نمبر 184 185۔ اس تفسیر کو بہت پذیرائی ملی۔ اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور نے لکھا: اس ترجمہ سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن سراسر مربوط کلام ہے، جس کی ہر آیت اپنی جگہ ٹھیک ٹکے ہوئے موتی کی طرح ہے۔ ریویو آف ریلیجنز، اردو، جنوری 1917، صفحہ نمبر 32۔ اس شہادت سے کیا کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر نہیں ہوا؟ میر نے کہا تھا: چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے در، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔